بڑے خوشی سے ہم یوم آزادی کو مناتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ یوم آزادی کو خوشی کے ساتھ منانا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے جنگ آزادی کے اس اصل واقعہ کو بھلا دیا گیا۔ جس جنگ آزادی میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ہزاروں علماء کو قتل کر دیا گیا، اس تاریخ کو ہم سے بھلا دیا گیا۔ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اسی مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے اور ان سے ثبوت مانگا جاتا ہے کہ تم ثبوت پیش کرو کہ تم اس ملک کے باشندے ہو۔ افسوس کی بات ہے۔ تاریخ پڑھنی چاہیے، ریشمی رومال کے جو واقعہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اللہ کے شعر کیسے ہوتے تھے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مولانا فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جو جاری ہوتا اس پر دستخط کیے تو ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مولانا فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ جو کہ تحریک کے بڑے رکن تھے، ان کو گھر سے گرفتار کیا گیا اور لکھنؤ میں ان کی سزا کے لیے ایک عدالت بیٹھی۔ جس مخبر نے ان کو گرفتار کرایا تھا اس نے انکار کر دیا کہ فتوی جہاد پر دستخط انہوں نے کیے تھے یا کوئی اور فضل حق تھے۔ اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اور مولانا اپنی طرف سے خود ہی وکیل تھے، انہوں نے الزامات کو ایک ایک کر کے رد بھی کر دیا۔ لوگوں کو یقین بھی ہو گیا کہ مولانا کل کو رہا بھی ہو جائیں گے۔ دوسرے دن عدالت کے فیصلے کے لیے بیٹھی تو مولانا نے فرمایا، مخبر نے جو پہلی رپورٹ لکھوائی تھی وہ بالکل صحیح تھی کہ فتویٰ میرا ہے۔ مخبر میری شکل و صورت سے مرعوب ہو کر جھوٹ بول رہا تھا، یقیناً یہ فتویٰ میرا لکھا ہوا ہے اور اس پر میرے ہی دستخط ہیں۔ قربان جائیں مولانا کے استقلال پر خدا کا شعر گرج کر کہہ رہا ہے، میرا اب بھی یہی فیصلہ ہے کہ انگریز غاصب ہے اور اس کے ساتھ جہاد لڑنا فرض ہے۔ خدا کے بندے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ جان کے پرواہ کیے بغیر سر وقف ہو کر میدان میں نکلتے ہیں، پھر لومڑی کی طرح ہیر و پھیر کر کے جان نہیں بچایا کرتے بلکہ شیروں کی طرح جان دینے کو فخر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ عدالت مجبور ہو گئی اور کالے پانی بھیج دیا۔ سن 1861 میں وہیں پر انتقال کر گئے۔ رحمت اللہ واسعہ کتاب میں یہ واقعہ ہے، تحریک ریشمی رومال صفحہ نمبر 45۔ اور ایک واقعہ جن علماء سے سوال کیا جاتا ہے، جن علماء کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، ان علماء نے ہندوستان کو آزاد کروایا تھا۔ ہزاروں کے قریب علماء نے اپنی جان دے دیے۔ 1857 کے وہ جو لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی کے ایک مشہور واقعہ جس کو انگریزی مورخین ٹامس لکھتے ہیں کہ انگریز جنگ آزادی میں علماء کرام کی قربانیاں کے طور پر کیا کیے تھے۔ دہلی کے چاندنی چوک سے پیشاور تک درختوں پر علماء کی گردنیں اور جسم لٹکے ہوئے ملتے تھے۔ روزانہ 80 علماء پھانسی پر لٹکائے جاتے تھے۔ ٹامس خود لکھتے ہیں کہ میں دہلی کے ایک خیمے میں بیٹھا تھا، مجھے گوشت کے جلنے کی بو آئی۔ میں نے خیمے کے پیچھے جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگاروں پر 30-40 علماء کو ننگے کر کے ڈالا جا رہا ہے۔ پھر دوسرے 40 اسی طرح لائے گئے، انہیں ننگا کیا گیا۔ ایک انگریز نے ان سے کہا،
اگر تم انقلاب 1857 میں شرکت سے انکار کر دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹامس کہتا ہے کہ خدا کی قسم سارے علماء چل کر مر گئے مگر کسی ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ یہ 1857 کی کہانی انگریز ٹامس کے زبانی ماخوذ ماہانہ میں لکھا ہوا ہے، جو اب حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا آفیشیل اس سے شیئر بھی ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ آئیے انہی مجاہد آزادی ہند میں سے 12 ایسے مجاہدین جو مشہور و معروف ہیں، ان کا نام آپ کو سناتے ہیں۔ ہزاروں کے تعداد علماء نے اس ملک کے لیے، اس ہندوستان کے لیے شہید ہو گئے۔ انہی میں سے 12 نام۔ نمبر 1 حضرت محمد علی ٹیپو سلطان رحمہ اللہ، جنہوں نے اپنے جان کو قربان کر دیے۔ مجاہد آزادی ہند میں سے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ، حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ، حضرت مولانا جعفر تھانسوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ افسوس کی بات ہے ان ناموں کو بھلا دیا گیا، جھوٹ پر جھوٹ بولتے بولتے پورے ملک میں آپس میں لڑا دیا گیا۔ جو مسلمان، جو ہندو، جو سکھ، جو عیسائی مل کر انگریزوں کو بھگایا تھا، جو گنگا جمنا تہذیب اس ہندوستان کا ہے، سب مل کر ہم یہاں رہتے ہیں، سب مل کر ہم اس ملک میں جیتے ہیں، سب مل کر انگریزوں کو یہاں سے بھگایا گیا۔ آج اس تہذیب کو بھلا دیا گیا اور ہندوستان کو پھر ایک خطرناک واقعہ، خطرناک منظر سامنے آ رہا ہے کہ ایک انسان مارا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کون ہے، اس کا دھرم کیا ہے۔ دھرم کے نام پر ہندوستانیوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ ہمیں چوکنا ہونا ہوگا، ہمیں ان انگریزوں کو، دلالوں کو بھگانا ہوگا۔ جو انگریزوں کے دلال یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہمیں اور آپ کو لڑا رہا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم مل کر ایک سنہری ہندوستان بنائیں، جہاں پر ہم مل جل کر رہ سکیں، جہاں پر ہم گنگا جمنا کی جو تہذیب ہے اس تہذیب سے ہم مل کر ایک ساتھ رہ سکیں۔